آگے ایک قول اور عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یا تو اپنی انگلیوں سے لڑکے کو دبائے یا اس کا ارادہ شہوت کا ہو تو ضرور وہ لوتی فعل کا والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی وہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یا کانوں کو یا اپنی انگلیوں سے کسی لڑکے کو امرد کو دبائے اس کا ارادہ شہوت کا ہے تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم میں فعل میں مبتلا ہے۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان قریب اس امت میں 3 قسم کے لوتی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 3 قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل کریں گے۔ پہلا وہ ہے جو امردوں کو دیکھیں گے، جو خوبصورت لڑکوں کو دیکھیں گے، اور دوسرا وہ ہے جو ان سے ہاتھ ملائیں گے شہوت کی وجہ سے، اور تیسرا وہ ہے جو ان سے بدفعلی کریں۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا فعل کریں گے۔ سب سے پہلا وہ ہے جو امردوں جو خوبصورت لڑکوں کو دیکھے گا، اور تیسرا وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے ان سے ہاتھ ملائے گا، اور تیسرا وہ ہے جو ان کے ساتھ بدفعلی کرے گا۔ یہ حضرت سیدنا آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ زنا کی ابتدا کیسے ہوتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا دیکھنے اور خواہش کرنے سے۔ دیکھو وہ بھی فرماتے ہیں اللہ کے نبی، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے خواہش کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ دیکھنے سے زنا کی ابتدا ہوتی ہے۔ زنا کی ابتدا دیکھنے سے ہوتی ہے، اس کے بعد خواہش ہوتی ہے۔ وہ دیکھیں گے جب تک نہیں تو وہ خواہش بھی پیدا نہیں ہوگی۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان کہتا ہے نظر میرا پرانا تیر اور کمان ہے جو خطا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، جو نگاہ ہے وہ شیطان کہتا ہے میرا تیر کمان ہے، یہ بالکل ہی خطا نہیں جاتا۔ جو نگاہ کی حفاظت، اس کا مطلب یہ ہے جو اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے وہ شیطان کے تیر کمان سے بچ جاتا ہے، وہ شیطان کی پکڑ سے بچ جاتا ہے۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آنکھ کو نظر حرام سے روکنا شہوات سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ کے ولی ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں جو بندہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آنکھ کو بچا لیتا ہے، وہ اپنی شہوت کو بچانے کا طریقہ پا لیتا ہے۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا۔ اگر تم اپنی آنکھ کو کھلا وہ بھی آگے وہی فرماتے ہیں اگر تم اپنی آنکھ کو کھلا چھوڑ دو گے تو رنگا رنگ نظارے ایک روز تمہیں مشقت میں ڈال دیں گے۔ دیکھو وہ کتنا پیارا پیغام دیتے ہیں اللہ کے ولی۔ وہ فرماتے ہیں اگر تم اپنی نگاہ کو آوارہ چھوڑ دو گے، جہاں پہ دل کرے دیکھتے رہو، جس کو بھی غیر محرم کو کسی جگہ کا خیال نہیں کرو گے، وہ کیا ہوگا مشقت میں ڈال دے گی۔ کافی دفعہ اللہ معاف کرے دیکھتے ہیں لوگ اس نگاہ کی وجہ سے ذلیل ہوتے ہیں، اور کافی دفعہ وہ پکڑے جاتے ہیں، وہ بار بار دیکھنے کی وجہ سے وہ کافی دفعہ مار پڑتی دیکھی ہے۔ اللہ معاف کرے۔ تم جن چیزوں کے دیکھو گے تو نہ تو وہ تمہارے ہاتھ آ سکیں گی، نہ ان کو حاصل کرنا تمہاری طاقت ہوگی، اور نہ ان میں کچھ کے بغیر صبر ہو سکے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو کتنا پیارا پیغام دے دو۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے ولیوں نے ہمیں دین سکھایا ہے، ہمیں وہ چیز سکھائی کیونکہ وہ سیکھ چکے تھے، وہ ان چیزوں کو جانتے تھے، اس لیے ہمیں سکھا دے۔ وہ سمجھ چکے تھے، وہ سمجھا وہی سکتا ہے جو سمجھدار ہو، اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ تم چیزوں کو دیکھو گے نہ تو وہ تمہارے ہاتھ یہ بھی پیغام دے بہت پیارا۔ کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی کی نظر کسی کی طرف دیکھیں، وہ ہمارے ہاتھ بھی نہیں آ رہی ہوتی، وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ بھی نہیں آ رہی، اس کو دیکھنے کا کیا فائدہ، نہ اس کو حاصل کرنے کی تمہارے اندر طاقت ہے، اور نہ تو کچھ صبر کر سکو، بلکہ کیا ہوگا آپ خود پریشان ہوں گے، اور پریشانی کے عالم میں یہی کیا ہوگا وہ اپنے آپ کو کوستے رہو گے۔ آگے فرماتے ہیں جب تم نظر نیچی رکھو گے اور اسے بے فائدہ اور جن کی ضرورت نہیں ہوگی اس پر نہیں ڈالو گے تو تمہارا سینہ وسواس سے صاف ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں اگر تم اپنی نگاہ کی اپنی نظر کی حفاظت کرو گے تو تمہارا سینہ تمہارا دل وسوسوں سے بھی پاک ہو جائے گا، کیونکہ وسوسے تب آتے ہیں جب چیزوں کو دیکھا جائے، پھر وسوسے شروع ہوتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں دل فری ہوگا، دل بالکل آزاد ہوگا، اور خطرات میں راحت میں رہو گے، کوئی خطرہ کسی قسم کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور تمہارا نفس مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ وہ فرماتے ہیں تمہارا نفس بھی مصیبتوں سے دور رہے گا جب اپنی نگاہ کی حفاظت کرو گے۔ آگے فرماتے ہیں اور اپنے آپ پہ اور اچھے کاموں کی طرف
خوب توجہ کر سکو گے۔ سبحان اللہ، وہ فرماتے ہیں اگر غلط نگاہ نہیں کرو گے، اپنی نگاہ کو محفوظ رکھو گے تو ہم اچھے کام اچھے طریقے سے انجام دے سکو گے، اپنی عبادت کر سکو گے، اپنے کام معاملات کو صحیح انجام دے سکو گے۔ جب آپ کا دل صاف ہوگا، جب دل میں وسوسے پیدا نہیں ہوں گے، پھر صاف ظاہر بندہ اچھی طریقے سے کام کر سکتا ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں اپنے آپ پہ اور اچھے کاموں کی طرف خوب توجہ کر سکو گے۔ اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت سب کے لیے وہ فرماتے ہیں، یہ منہاج العابدین میں ہے، اردو میں صفحہ نمبر 104۔